السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير۔ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ 21واں پارہ ہے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع تلاوت کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی حضرت لقمان کی اس نصیحت کو بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ یعنی ایک باپ کے اوپر سب سے پہلے جس کی ذمہ داری ہے وہ بیٹے کی ہے، اولاد کی ہوتی ہے۔ صرف کھانے پینے کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اس کی تعلیم اور تربیت کی بھی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہاں پہ اللہ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کو بتایا ہے، اور خاص طور پہ مکے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی تھی تو اس وقت جو ان آیات کا نزول ہوا تھا، کیونکہ اہل مکہ حضرت لقمان کو بہت ہی حکیم اور دانا مانتے تھے۔ ان کے قصیدوں میں، ان کے مجلسوں میں حضرت لقمان کو جو ہے نا ایک بہت بڑی شخصیت کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا، حکیم کے نام سے مشہور تھے وہ تاریخ میں وہاں پہ۔ تو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخاطب ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت لقمان کی تعلیمات کا حوالہ دیا۔ ارے تم تو ایک طرف حضرت لقمان کو جو نا اپنا ہیرو مانتے ہو، ان کے باتوں کو دہراتے ہو، تو یہ رسول بھی وہی بات کریں جو لقمان نے کہی تھی شرک کے معاملے میں۔ خاص طور پہ یہ عربوں کو توجہ دلانے کے لیے اس وقت جو نا حضرت لقمان کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید میں، یہ ایک ہی مقام ہے جہاں پہ حضرت لقمان کا ذکر آیا، اور کوئی زیادہ نہیں، اس میں صرف باپ اور بیٹے کی گفتگو کا تذکرہ ہے اس کے اندر، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن بیچ میں کچھ باتیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس میں والدین کے متعلق، اس کو چھوڑتے ہوئے ہم جو ہے حضرت لقمان کی وصیت یا نصیحت جو ہے اس کے اوپر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی اور اس کا آغاز، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی وہ ذکر ہو رہا ہے اس میں۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب کہ حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، لِابْنِهِ، لِابْنِهِ کے معنی ابن کے معنی بیٹا، تو لِابْنِهِ کے معنی اس کا اپنا بیٹا، یعنی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، جو تربیت دی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیا تربیت تھی۔ حضرت لقمان کی تعلیمات کیا تھے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، پہلی نصیحت تھی۔ نصیحت کا آغاز، نصیحت کی ابتدا بھی کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے حق کے ذکر سے ہوئی، یعنی حضرت لقمان نے جو نصیحت کی، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، یہاں سے نصیحت شروع ہو رہی ہے اصل، اور اسلام کے تعلیمات بھی یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا بھائی؟ لا الہ الا اللہ سے اسلام شروع ہوتا ہے، تو یہ لا الہ الا اللہ کی تعلیمات ہے۔ یہ حضرت لقمان جو کہہ رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر۔ تو اس کے معنی یہ تو نہیں ہو سکتے کہ حضرت لقمان جب اتنے حکیم اور دانا تھے اور وہ توحید پرست تھی یا ان کا بیٹا مشرک تھا، ایسے تو بات نہیں ہو سکتی، تو اپنے بیٹے کو کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اصل چیز سمجھا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ دیکھیے کہ ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان ہے، لیکن ہم بھی ہر وقت نماز میں اعتراف کرتے ہیں، اور وقت نماز پڑھتے وقت یہی کرتے ہیں، اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں، ہر رکعت میں یہی کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی وحدانیت کی جو مشق عبادت کی، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ پہلا کلمہ ہمارا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اور آگے چل کے بھی دو کلمات میں تعلیم آتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، اللہ اپنی ذات و صفات میں بالکل یکتا ہے، تنہا ہے، بے مثال ہے، وہ ہے نا۔ اس کے بعد لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہے نہیں۔ حاجی حج کرنے جاتے ہیں، جیسے ہی انہوں نے احرام باندھا، ان کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ پورے حاجیوں کے زبان پہ یہی کلمہ، یہی ترانہ ہے، اس میں کوئی بھی مشرک نہیں ہے، حالانکہ اقرار کرتے ہوئے جانا پڑتا، مشرک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے جب میرے حاضر حضور ہو تو تمہارے زبان کے اوپر یہ مشق ہونی چاہیے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، بس یہی چیز اصل اسلام کی فاؤنڈیشن و بنیاد ہے۔ ہاں، اس میں نبی بھی جا رہے ہیں تو نبی کا بھی یہی کلمہ ہے، تلبیہ ہے، صحابہ جا رہے ہیں تو صحابہ کا بھی یہی تلبیہ ہے۔ کیا وہ مشرک تھوڑا ہی تھے؟ وہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اقرار کرو، تجدید کرو اپنے ایمان کی ہمیشہ، کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں رب تیرے حضور، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد کیا بول رہا بندہ؟ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یہ اقرار ہے۔ یہ تو یہاں حضرت لقمان نے وہی بات فرمائی، اپنے بیٹے کو سمجھائی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ شرک وہ گناہ ہے، اللہ کو ناپسند ہے یہ چیز۔ اللہ قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ جو شرک کرے گا اسی ہاتھ میں دم توڑے گا، نہیں مرے گا، اس کے اوپر جنت کو اللہ کیا کیا؟ حرام کر دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے گا اور اسی حالت میں بغیر توبہ کے مر جائے گا تو جنت اس کے لیے کیا کر دیا؟ اللہ حرام کر دیے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ یہ قرآن میں بہت واضح ہے، اور پورے نبیوں کی یہی تعلیم تھی۔
جتنے بھی نبی آئے پورے، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام جو نبیوں کا تذکرہ کرتے ہیں قرآن میں، ہر نبی کی دعوت اپنے قوم کے لیے یہی تھی، بنیاد یہیں سے شروع کی انہوں نے۔ نوح علیہ السلام کی تفصیلات قرآن میں آتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات قرآن میں آتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قرآن میں آتی ہیں، مشہور پیغمبر تھے، ان سب نے اپنی قوم کو جو بات کہی، کیا کہی؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم، اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی فریدہ ارس نہیں ہے۔ اب شرک کیا ہے اس کو سمجھنا ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھ لیجیے، جو مسلمان ہے انہیں شرک نہیں کر سکتے، مر جائیں گا مگر شرک نہیں کریں گا مسلمان، لیکن اس کو معلوم ہونا کہ شرک کیا ہے، معلوم ہونا شرط ہے۔ معلوم ہونے کے بعد اس کو آگ میں بھی ڈال دیں گے، اس کے ٹکڑے بھی کر دیں گے تو انہیں نہیں کرے گا شرک، کیونکہ مسلمان جس کو شرک سمجھتا ہے، آج مسلمان جس کو شرک سمجھ رہے ہیں نا، جیسا بت پرستی ہے، اگر کوئی بولے کہ بھائی آؤ بت کے سامنے پوجا کرو بولے تو کرتا کوئی مسلمان؟ کاٹ ڈالو اس کو، آپ کرتا انہیں کیوں؟ اس کو معلوم ہے وہ شرک ہے بول کے۔ اب جو غیر شعوری طور میں مسلمان شرک کر رہا ہے، اس کو شرک نہیں سمجھ رہا انہیں، اس کو تو عین ثواب سمجھ رہا، اچھا کام سمجھ رہا انہیں، تبھی تو وہ کام کر رہا ہے۔ مسلمان کو جس دن جو عمل انہیں کر رہا ہے مشرکانہ حرکتوں سے معلوم ہو جائے کہ یہ بھی شرک ہے، تو وہ بھی بھوکا مر جائیں گا لیکن شرک نہیں کرے گا۔ اب جو کچھ بھی مسلمانوں کے پاس ہو رہا ہے، مختلف مزارات کے اوپر ہو یا عاشور خانوں کے اوپر ہو یا درگاہوں کے اوپر ہو یا جھنڈے کنڈوں کے اوپر ہو، جناب علی، یہ بھی ایک شرک ہے، لیکن مسلمان اس کو نہیں سمجھ رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو جو لوگ دین کے عالم بنے ہوئے ہیں نا بھائی، قرآن حدیث انہوں پڑھے، عربی زبان ان کی ہے، وہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ شرک ہے کہ نہیں؟ اب تو ان کا کیا قصور بھائی؟ ارے بھائی اتنے بڑے مولانا ہیں انہوں بھی، ان کے پاس بھی سند ہے، ڈگری ہے، قرآن پڑھے، تفسیر کرے، انہوں خود بول رہے ہیں یہ تو عین ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو شرک کیسے ہو سکتا؟ جس دن مسلمان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا یہ شرک ہے، یا کسی بھی مسلمان کو جس دن وہ سمجھ میں آ گیا وہ شرک نہیں کرے گا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو باپ دادا سے شرک کرتے تھے، لیکن انہیں حق بات معلوم ہو گئی کہ یہ بھی شرک ہے، تو آج جناب علی وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ اس سے سمجھانے کی ضرورت ہے، بہت ساری سمجھانے کی ضرورت ہے، اور جتنے انبیاء کرام آئے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ہے نا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ بھی قرآن میں ہے نا۔ انبیاء کرام مشرکین کی قوم سے نفرت نہیں کرے، کیونکہ بھئی ہے جو اس بگاڑ میں مبتلا، وہ ڈاکٹر یا حکیم بن کے آئے سمجھے مریض کے پاس۔ اب اگر مریض جو ڈاکٹر مریض سے نفرت کریں گا تو اس کا علاج کہاں سے ہوتا نہیں ہوتا نا، تو ڈاکٹر تو مریض سے ہمدردی کرے گا نا، تبھی تو علاج کرے گا نا۔ تو یہی معاملہ علم والوں کا بھی ہونا چاہیے، جو واقع میں اہل حق ہیں، انہیں معلوم ہے یہ شرک ہے، یہ بیماری ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے عقیدے رکھنے والوں سے ہمدردی ہونا، ان سے تعلقات ہونا، ان سے میل ملاقات ہونا، بات کرتے رہیے آپ، تعلقات توڑنا نہیں ہے، ان سے نفرت کرنا نہیں ہے۔ آپ نفرت کریں گے تو کب؟ دیکھیے ایک ہی نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں، وہ حضرت نوح علیہ السلام، 950 سال جو ہے انہوں نے تبلیغ کی، جو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ 2 جگہ آیا، ایک سورہ یعنی آراف ہے، سورہ ہود ہے قوم کی دعوت کے لیے، اور ایک پوری سورت ہی نازل سورہ نوح۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، پیغمبر بنا کے نوح کو ہم نے کیا کیا؟ اس کی قوم تھی یعنی نوح علیہ السلام اسی قوم سے تھے، اس کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام کی اب وہاں پہ دعوت شروع ہو رہی ہے۔ اب یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، الفاظ ذرا قرآن پہ غور کیجیے۔ اب کیا کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے؟ مخاطب کس انداز میں کیا؟ تو پوری قوم مشرک تھی، مخاطب کس انداز میں کیا وہ اہم بات ہے۔ یا قومی کیا مطلب؟ وہ تو مشرک ہے، یہ تو پیغمبر ہے، پھر کہ آپ میری قوم کا عذاب بول رہی ہو۔
ہم کیا بول رہے ہیں؟ ارے بھائی انہیں جھنڈے گنڈے اور نکل یہاں سے، کیا تعلق ہمارا ان کا؟ ہاں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نبی کے سامنے، حالانکہ وہ نبی ہے اور یہ مشرک ہے، اس کے بعد بھی نبی میری قوم بول رہے ہیں اس کو، یعنی تم میرے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، تم غیر نہیں ہے، تم بھٹکائے میں آ گئے ہیں، شیطان تم کو بھٹکا دیا ہے، سمجھ میں آ رہا؟ ان کے اندر، اس جملے کے اندر کتنی ہمدردی ہے، کتنا پیار ہے اور کتنی اپنائیت ہے، دھتکار رہے نہیں، وہاں پہ نفرت نہیں کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ اے میری قوم، قال یا قومی، بات سکھائی جا رہی ہے نا، یا قومی، اے میری قوم۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ جن کو حق معلوم ہو گیا، حالانکہ ہم بھی اپنے باپ دادا سے یہ بالکل شرک میں، اس گمراہی میں مبتلا تھے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل سے ہم کو جناب کچھ ہم کو ہدایت مل گئی ہے، تو ہم جناب علی پورے رشتہ داروں کو کچھ گمراہ بول رہے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ ہیں کہ بابا دادا کچھ بولے یہ بھی گمراہ ہے، چھوڑو، بیٹے کو ہدایت مل گئی، باپ ابھی وہ پرانے خیال میں ہاتھ میں ہے، تو انہوں بولتے ہیں تو کافر ہے بول رہے ہیں، باپ کچھ بول رہے ہیں، گھر چھوڑ دیے، گھر نہیں، طریقہ ہی نہیں ہے۔ انبیاء کی پوری دعوت قرآن میں ہے۔ آپ نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا لیجیے، آپ وہاں دیکھ لیجیے، آپ جب تک آپ کے والد آپ کو گھر سے دھکے مار کے نہیں نکالے، جب تک گھر میں ہی تھے آپ، کیا بھائی باپ بولے اب گھر سے نکال دیتا ہوں میں تیرے کو، چلے یہاں سے، جب تک سمجھاتے ہی رہنا، اور پھر واپس آئے، پھر اس کے بعد نکالنے کے بعد بھی آپ سمجھانے کے لیے، وہ تفصیلات الگ ہے۔ یا نوح علیہ السلام کی بات کہی جا رہی ہے، یا قومی ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم دیکھو تمہارے لیے اللہ کے سوائے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی فریادرس، کوئی مشکل کشا، تمہارے حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ کے سوائے کوئی بھی نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہیں نا جن کی تو پوجا پرستش کر رہے ہو، یہ کچھ بگڑی بنانے والے، نہیں، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ بھی بندے ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، وہ بھی ہر چیز اللہ ہی سے مانگتے تھے، تمہاری طرح مخلوق ہے وہ بھی۔ ہاں یہ سمجھایا نوح علیہ السلام نے۔ انداز آپ دیکھتے جائیے اس کا کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی گفتگو جو ہو رہی ہے قوم سے، اس کے بعد قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا نوح علیہ السلام کو؟ انہوں نے کہا وقال الملأ من قوم انا لنراک فی ضلال مبین۔ قوم کے جو اس وقت رہتے نا چودھریاں وغیرہ جو بھی ہے، اب ظاہر ہے کہ ان کا بھی قوم کے اندر مقام ہوتا ہے نا، ہم بھی بڑے ہیں پنچ کے یہاں پہ، وہ بھی مشرکی تھے حالانکہ، اب نوح علیہ السلام بول رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ چودھریاں سامنے آ گئے۔ اب نوح علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے کہا اے نوح تو کھلا ہوا گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، تو ادھر سے فتویٰ مل رہا، کس کو مل رہا؟ پیغمبر کو۔ انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم اے نوح تجھے تو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، ہم تو کھلے باپ دادا کے دین کی توہین کر رہا، سب کو مشرک بتا رہا، سب کو کیا۔ یہ جواب تھا کس کا؟ چودھریوں کا۔ اس کے جواب میں پھر نوح علیہ السلام کا جواب ہے، دیکھیے آپ، وہ کیا ہے؟ قال یا قوم لیس بضلالۃ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ کتنا پیارا جواب ہے، کچھ بحث کر رہے ہیں کیا نوح علیہ السلام؟ یہ نہیں بول رہے تم گمراہ ہے میں نہیں ہوں، میں نہیں بول رہے، حالانکہ نبی ہے۔ جواب یہی ہونا نا، میں کہاں سے گمراہ ہوں بھائی، میں تو پیغمبر ہوں، گمراہ تو تم ہے۔ اس میں تو بحث ہوگی نا، حاصل کیا ہوں گے آپ کو؟ جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں نا، ارے بھائی تم گمراہ ہے بھائی، ذرا ہم کو کیا تھوڑا بہت شرک بدعت معلوم ہو گئے، ہم بحث کر رہے ہیں اپنے ہی لوگوں سے، ان کو نہیں معلوم ہے، ہم فوری جھٹک دے رہے ہیں، میں گمراہ نہیں تو گمراہ ہے۔ لیکن نبی کیا بول رہے ہیں؟ میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، ولکن رسول من رب العالمین، میں گمراہ نہیں ہوں لیکن میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، اسی لیے میں آیا ہوں تاکہ اللہ کا پیغام تم کو پہنچاؤں، بتاؤں میں شرک کیا ہے، اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے مجھے۔ ابلغکم رسالات ربی، یہ جواب آ رہا۔ اس کے بعد کیا جواب دے نوح علیہ السلام؟ وانصح لکم، دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ، میں تمہارا ہمدرد ہوں بھائی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں
ان کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں میں گمراہ نہیں ہوں میں. لفظ یہ نہیں آ رہا تم گمراہ ہے بول کے. ہمارے پاس جو بحث میں آتا نا تو گمراہ میں گمراہ، بحث یہی ہو رہی نا. ہم بحث کر رہے ہیں تو ہم اس کو گمراہ بول رہے ہیں، انہیں اپنے گمراہ بول رہا، وہی بول رہے ہیں. کہیں بھی نہیں ہے دعوت میں آپ یہ چیلنج کر ہی نہیں سکتے تو گمراہ بول کے. آپ کو مرے دم تک دعوت دینا ہے. آپ اس کو تو گمراہ بول کے لڑائی کا دروازہ نہیں کھول سکتے، آپ دور نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ رہنا ہے آپ کو. تعلقات نہیں بگاڑ سکتے آپ، اس کی ہمدردی میں، اس کی خیر خواہی میں رکھنا ہے. دیکھیے الفاظ کیا ہے بعد میں، وَانْصَحُوا لَكُمْ، میں تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تبھی تو ہے نا پیغمبروں کو گالیاں دیے گئے، ان کو کوسا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، ان کو زخمی کیا گیا. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں نا سیرت میں اللہ کے نبی خاص طور پہ. کیا کبھی نبی نے کسی کو یہ کہا بدعا؟ نہیں، کہیں بھی نہیں ملے گا ہم کو. میری قوم کتنا پیارا جواب تھا حضرت عمر سے دعوت کے سلسلے میں. وَانْصَحُوا لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں. اس کے بعد کیا فرمایا، وَعَالَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے وہ معلوم ہے اللہ کے متعلق جو تم نہیں جانتے. ہو گئی بات. دیکھیے آپ، میں یہ جو بات کہہ رہا ہوں حقائق کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. اللہ نے میری طرف وہی کی ہے، میرے پاس علم ہے. اور یہی بات ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہی. والد نے کہا ابراہیم تو گمراہ ہو چکا ہے، بھٹک چکا ہے. تو وہاں کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، میں گمراہ نہیں ہوں. قد جاءنی، وہاں پہ الفاظ آتے ہیں میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، آپ میرے پیچھے چلیے کیونکہ میں جانتا ہوں اللہ نے میرے طرف وہی کی ہے. وہاں بھی وہی بات فرمائی آپ نے. اور پھر جاتے وقت ابراہیم علیہ السلام ہونے کے بعد باپ نے گھر کے باہر بھگا دیا ابراہیم علیہ السلام کو. تو جاتے ہو خود بھی دیکھیے کیا بول رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. دیکھیے اب بڑی بات ہے نا، یہ سورہ مریم میں آیتیں آتی ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے والد بول رہے ہیں، نہیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ابراہیم اگر تو اپنے ان تعلیمات سے باز نہیں آئیں گا تو میں تو تجھے پتھر مار کے سنسار کر کے باہر نکال دوں گا. دونوں کی گفتگو ہوئی. جب ابراہیم علیہ السلام گھر چھوڑ کے نکل رہے ہیں تو جاتے خود کیا بول رہے ہیں، سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان آپ کے اوپر سلامتی، میں آپ کے لیے دعا کرتے رہوں گا. حالانکہ معاملہ گھر سے نکالا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام حق پہ، باپ نہ حق پہ. کیا الفاظ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ، ابا جان میں حق پہ ہوں، آپ گمراہ، آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں. یاد رکھیے جہنم ٹھکانہ ہو جائے گا پھر آپ کا. نہیں، سلام علیک، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہوں گا. یہ دعوت کے اخلاق ہوتے ہیں، سمجھانے کے، ہمدردی کے. یہ نہیں ہوتا کہ جناب فارمیلٹیز نہیں ہے، خالی کچھ کر دیے بتا چاہتے. یہاں تو کوئی قوم کا مسئلہ نہیں، یہاں تو آپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں حضرت لقمان. یہ تو خیر میں ضمن میں بات کہہ دیا، میں ہر قوم یہی دعوت دیا، اور وہی بات حضرت لقمان کی ہے. یہ وہاں جو آ رہی ہے بات، یا بنی لا تشرک باللہ. اچھا آپ شرک، ابھی میں بتا آپ کو، مسلمان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ شرک ہے، نہیں کرے گا. ہر برائی مسلمان کریں گا لیکن شرک نہیں کرتا. کچھ باتیں ایسی ہیں بنیادی طور پہ مسلمان چاہے لوٹیں گا، قتل کریں گا، غارت گیری کریں گا، یہ سب کریں گا. سور کا گوشت کھاؤ بولے تو کھاتا انہیں، حالانکہ وہ سب حرام کام کر رہا انہیں. قتل بھی کر رہا، مرڈر بھی کر رہا انہیں، وہ بھی اس سے زیادہ حرام ہے، وہ اس سے زیادہ حرام ہے وہ قتل کرنا. تو مگر اس کو انہیں وہ حرام سمجھا ہوا اصل میں، اسی لیے اس کا ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا انہیں. اس کے مزاج میں یہ بات ہے. جس دن مسلمان کو یہ سمجھ میں آئی، جس دن سور جس طرح حرام اس سے کہیں گنا حرام شرک ہے، تو قریب نہیں جائے. سمجھانے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں دور کرنا نہیں ہے، میل ملاپ آپ کو رکھنا ہے، حکمت سے دعوت کے طریقے دینا ہے آپ کو، اس کی ہمدردی کرنا ہے. بہرحال یہ ساری باتیں وانصحوا لکم میں آ جاتی ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں ہر طریقے سے. یہ بات فرمائی، پیغمبروں کی وصیت میں بھی یہ بات رہی ہے. اور یہاں پہ شرک، اب یہ دیکھیں شرک ہمارے پاس کچھ موٹی موٹی چیزوں کو شرک سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی، کئی مقامات پہ آتی ہے. ایک تو ہمارے پاس بت پرستی بولے اسی حد تک شرک ہے.
اور تھوڑا آگے چلے جائیے تو اس کو لوگ سمجھتے زیادہ سے زیادہ تیزی کرنا، پنجے اٹھانا، یہ اس کو شرک سمجھتے ہیں، ہے نا. اور تھوڑا آگے آ جائیے تو لوگ سمجھتے ہیں مزاروں کو جانا، ان سے مدد مانگنا، یہ شرک سمجھتے ہیں. کچھ پڑھے لکھے لوگ جو ان کو دینی علم معلوم ہوا اس کو شرک سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب شرک ہے. اور شرک کے لیے قرآن جو الفاظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ سورہ نساء میں کہا آتی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی رتی برابر چیز کو بھی شرک مت بناؤ. شیئا فرمایا، نہ بت کا لفظ ہے، نہ علموں کا ہے، نہ مزاروں کا ہے. لفظ کیا آیا؟ شیئا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ ہی کی بندگی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ ایک رتی برابر چیز کو بھی شریک مت کرو. یہ اصل چیز ہے شرک. یہ نہیں کہ خالی بت پرستی ہے صاحب، یہ نہیں ہے. ایک کسی معمولی چیز پہ اس کا اگر عقیدہ آ گیا کہ غیبی طور پہ اس سے مجھے نفع اور نقصان ہوتا ہے، یہ شرک ہو جاتا اصل. کیونکہ نفع اور نقصان کے جو مالک ہے صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. یہ اصل شرک کی، اسی لیے شیعہ کا لفظ استعمال کیا گیا. معمولی سا بھی رتی برابر بھی کسی چیز کے اوپر شرک آ گیا، وہ رتی برابر کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے رتی برابر؟ جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن میں، عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا، کسی کے پاس جا کے آتے ہیں، وہاں پہ کچھ پرساد یا تبرک لاتے ہیں، وہ رتی برابر ہی صحیح اس کو بہت حفاظت سے کھاتے ہیں. اگر اس کو نیچے کر کے آپ تو دو چاٹ کے کھا لیتے ہیں اس کو. یہ شیعہ، یہ کیا ہو گیا عقیدہ؟ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ شفا ہے یا یہ متبرک چیز ہے برکت والی، اس سے فائدہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کا. یہ عقیدہ ہوتا ہے. لوگوں کے پاس جناب علی، درگاہوں کے پاس سے جناب علی اودی آتی ہے باضابطہ، اودو سمجھتے ہیں نا، راکھ اودان کی. اکثر لوگ یہاں سے بڑے بڑے مزاروں کو بھیجتے ہیں، وہاں سے پیسے منی آرڈر کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ان کو وہاں سے کیا آتی ہے؟ کچھ راکھ آتی ہے وہاں کی، اور اس کو بڑی حفاظت سے رکھ کے کبھی بیمار ہو گئے کرے تو جو نا اس کو پانی میں گھول کے پیتے ہیں کہ بھائی سے شفا ہوتی ہے یہ راکھ سے. اس قسم کے، یا آپ دیکھیں گے رتی کے کوئی دھاگے آتے ہیں، اس کو دھاگے باندھ دیتے ہیں لوگ. وہاں سے دھاگا آیا ہے بھائی، اس کے بندھو آپ کہیں بھی. اس کا عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے میرا حفاظت ہوگی یا میں بہت سارے مصیبتوں سے بچوں گا، تو اس دھاگے کے اوپر عقیدہ آ جاتا ہے. یہ رتی برابر جو الفاظ آتے ہیں نا قرآن، چاہے کوئی بھی چیز کیوں نہ، رتی برابر جو ہے تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہ بہت بڑا بت کھڑا وہی شرک نہیں ہے. عقیدے کے اندر کوئی ایسی اگر خرابی آ گئی آپ کے، وہ شرک ہو جاتا ہے. یہ باتیں احادیث میں آتی ہیں، ہم کو ملتی ہیں حدیث میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ التمائم شرکن، تعویذ کا باندھنا یہ شرک ہے، تعویذ کا لٹکانا شرک ہے، دھاگوں کا باندھنا شرک ہے. کیونکہ اس کے اوپر عقیدہ آ گیا اس کا، اس سے کچھ ہوتا ہے، اس سے میں محفوظ رہ سکتا ہوں. یہ چیزیں آتی ہیں نا، اسی لیے حدیث میں تفصیل ہے اس کی. شرک ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو وہ شرک ہوتا ہے. حالانکہ کوئی مسلمان بھی تعویذ کو بت نہیں سمجھتا، مگر عقیدہ وہی ہے جو بت پرست کا ہوتا ہے، اس کا اس کے اوپر یہی ہوتا ہے. بھائی حضرت کی پڑھ کے دی ہوئی چیز ہے، دھاگا ہے، وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس کو حفاظت سے رکھتا ہے اپنے بدن پہ، کہ کسی حصے پہ لٹکاتا ہے، باندھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرے بدن پہ ہے حفاظت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں شرک کے دائرے میں آتی ہیں، شرک کے دائرے میں آتی. اسی لیے لفظ استعمال کیا قرآن نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی شے کو بھی تم شریک مت کرو. یہ ہوتا ہے شرک. اسے جناب علی ایک مومن کا عقیدہ ہمیشہ یہی ہونا چاہیے، ہر چیز کا نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے غیبی طور پہ، اور کوئی نہیں، اسی کے اسباب. اور جو چیز بھی ہوتی ہے انسان کو، اگر کوئی نفع و نقصان ہو رہا ہے تو اسباب کے ذریعے ہوتی ہے. اسباب اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اسباب کے بنا پہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. ہر چیز کا ایک اسباب بنا ہے اللہ تعالیٰ، اس اسباب کے تحت ہوتا ہے، بغیر اسباب کے نہیں ہوتا. اور بغیر اسباب کے کوئی چیز اگر ہو گئی
اور من اللہ ہوتی ہے وہ چیز، اور اس کو کہتے ہیں قرآن میں معجزہ، اور اسی انبیاء کرام کے تعلق سے ہوتی ہے بات۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کا کام کیا ہے؟ اب جلانا ہے۔ اب آگ بجھانے کے لیے اسباب کیا رکھے؟ اللہ پانی رکھا، اب بغیر اسباب کے آگ ٹھنڈی ہو جا رہی، تو یہ کیا ہوا؟ ڈائریکٹ اللہ سے حکم ہوگا اس کا، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ یہ ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے بغیر باپ کے، اسباب ہے، جب تک عورت مرد کا میل نہ ہو جب تک اولاد نہیں ہوتی، یہ تو اسباب اللہ بنایا۔ لیکن اگر صرف عیسیٰ علیہ السلام، یہ تو کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسباب سے ہٹ کے وہ اللہ کے قوانین قدرت اور اللہ کے حکم، اللہ اسی لیے قرآن مجید میں اپنا ایک تعارف کروایا۔ وہ کیا کروایا؟ میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو ہو جا بولے تو وہ ہو جاتی، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اب یہ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ یہی کیوں فرمایا؟ جب یہ بھی حکم ہے قرآن میں جس چیز کا ارادہ کر لیتا تو ہو جا بولے تو ہو جاتی ہے نا، یہ قرآن میں۔ پھر ایک بات یہ بھی فرمایا کہ زمین اور آسمان کو بنانے میں 6 دن لگ گئے، پھر یہ کیا ہے؟ بات سمجھ لیجیے، دونوں کی چیزیں ختم، ٹکرا رہے نا بھائی۔ ہم ایک دفعہ تو اللہ بول رہے ہیں جو ہو جا تو ہو جاتی ہے، پھر یہ 6 دن کا ذکر بار بار آ رہا قرآن میں، ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے اللہ کے قوانین، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قدرت کا جہاں تک تعلق ہے اس کا تعلق ہے کن فیکون، میری قدرت یہ ہے کہ کسی سے ہو جا تو ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ عالم عرب، عالم امر، یعنی وہ عالم جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چیزیں ہو جاتی ہیں، وہاں پہ اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہے۔ دوسری یہ کہ عالم عمل، عالم عمل کیا ہے؟ دنیا ہے، یہاں پہ ہر چیز کا اسباب ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے وہ۔ میں اسی لیے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہے، ذرا بہت ساری چیزوں کو غلط فہمی کے بنیاد کے اوپر جو ہے ہم کرتے ہیں کہ بھائی بغیر اسباب کے بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، اللہ کے قوانین کے خلاف ہے ساری بات ہے۔ اس کو سمجھیے بات کو۔ اور کچھ مثالیں یہ دی گئی، اللہ کے اسباب سے ہٹ کے بھی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی طرف سے بالراس ہوتی ہے، اس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی آپ۔ اور یہ چیز بہت ساری دنیا کے اندر بھی ہوتی ہیں، ایسے نہیں بول کے نہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسی چیزیں ہم کو دنیا میں دکھتی ہیں کہ بھئی کوئی مرنے والا، یہ تو مرنا چاہیے تھا، انہیں بچا کیسے آخر؟ کئی زلزلے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں 1-3 مہینے کے بعد اندر سے زندہ نکلتی ہیں، ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، کئی ایسے دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک چھوٹی سی بچی ہے، ماں مر گئی اور ماں کے گود میں بچی ہے، ماں مر گئی لیکن بچی زندہ ہے اور بچی چیخ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ زندہ ہے وہ برابر۔ تو پھر ظاہر ہے کہ یہ چیز کیسے ہوئی؟ اس کے سب گھر تباہ ہو گیا، سب کے ماں مر گئی، یہ مرے، سب مر گئے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی نشان ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ ہم جس کو بچانا چاہتے ہیں وہاں اسباب کو ہٹا دیتے ہیں، ہم بالراس اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں اس چیز کو۔ وہ چیزیں، اس کو بھی اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے اس کا، اگر چیزیں ایسی ہو رہی ہیں تو۔ اور یہ اس میں کوئی مسلم غیر مسلم کا تعلق نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ، ایسا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو شرک وہ چیز ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ حضرت لقمان کی سب سے پہلے نصیحت تھی۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق مل رہا؟ کیا سبق ہے اس میں؟ اب ہمارے لیے سبق ہے، اگر ہمارے پاس اولاد ہے تو ایک باپ کی ذمہ داری سب سے پہلے یہی ہوگی کہ وہ کیا کرے؟ اپنی اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو سمجھائے۔ یہ نہیں کہ آپ خالی بچوں کو اسکول میں ڈال دیے، آپ چلے گئے کام پہ، اولاد کی آپ کے پاس کوئی نگرانی نہیں ہو رہی آپ کی۔ تو باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے گھر کے اندر، ماں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اولاد کی تربیت کرے، انہیں سمجھائے اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو سمجھائے سب سے پہلے ایک باپ۔ چلیے ہم آگے چل کے شروع کرتے ہیں اس کو کچھ آیات چھوڑتے ہوئے۔ اچھا، توحید کی سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو وصیت کی، نصیحت کی، سمجھایا شرک کسے کہتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہمیں سمجھانا چاہیے اپنی اولاد کو،
کہ شرک کس سے کہتے ہیں بیٹے؟ صرف مندر کو جانا ایک شرک نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے جو ہو رہی ہے نا، یہ سب شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اس کو مثالیں دے کے بھی سمجھانا چاہیے۔ بچے کو سمجھانے کے لیے کبھی بھی جو طریقہ تمثیلات کی زبان بہت کارگر ہوتی ہے، بغیر تمثیل کے بچے نہیں سمجھتے۔ تمثیل ضروری ہوتی ہے خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ اب دیکھیں ایجوکیشن کے اندر جتنی بھی باتیں بچوں کو پرائمری طور پہ سمجھائی جاتی ہیں، آپ ان کے بکس میں، ان کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، اور ادھر ان کو چھوٹے بچے بھی نرسریز میں بھی ہے وہیں سمجھا رہے ہیں ان کو تمثیل دیتے ہوئے۔ اب ان کے بک میں اتارا گیا کہ ادھر بلی ہے، ادھر CAT کیٹ اتار دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ اب تمثیل میں اس کو بات سمجھا دی گئی CAT کیٹ، اگر وہ بلی نہیں ہے تو بچہ کیا سمجھے؟ آپ کیٹ بولے تو نہیں سمجھتا، بلی اتارتے فوری سمجھ گیا انہیں، ہاں کیٹ بولے تو یہ۔ اب اس کو جہاں بھی بلی دکھیں گے کیٹ کیٹ پکارتا انہیں۔ اگر وہ نہیں بتایا اس کو فوٹو اتار کے، کتنے بھی بلیاں جانتے ہیں بولتا ہی نہیں، ان کو نہیں کیا ہے کہ بولتا انہیں، کیا بھائی نہیں بولتا نا۔ اگر آپ سمجھائے اس کو وہاں پہ تمثیل دے کے، اس کے دماغ میں بیٹھ گیا CAT کیٹ بولے تو بلی ہے، جہاں بھی بلی دیکھیں گی۔ اب بلکہ گاڑی میں جا رہا تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھے تو بولتا ہوں ممی میں کیٹ 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 بولتا ہوں، دیکھا نا اس کو سمجھ گئے نا بات تمثیلات۔ تو کبھی بھی تمثیلات کی جو زبان ہوتی ہے بہت آسان ہوتی ہے، کسی بھی مشکل جملے کو، کسی مشکل سبجیکٹ کو آسان کرنے کے لیے تمثیلات دی جاتی ہے، اور قرآن میں بہت ساری تمثیلات دی گئی اللہ کو سمجھنے کے لیے، اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کو سمجھنے کے لیے تمثیلات دی گئی نا قرآن میں بہت ساری۔ کہیں تو مکڑی کی مثال دی گئی، کہیں کتے کی مثال دی گئی، کہیں گدھے کی مثال دی گئی، کہیں مکھی کی مثال دی گئی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کو سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہے۔ غور کرو، کائنات کی تمثیلات دی گئی، غور کرو، چاند اور سورج پہ جو غور کرو، ہواؤں پہ غور کرو، رات اور دن پہ غور کرو، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ تمثیلات ہیں، کون بنا رہا، کون پیدا کیا، کون تبدیل کر رہا ہے، ہوائیں کون چلا رہا ہے۔ تو یہ سب توحید کو سمجھانے کے لیے تمثیلات جو بتائی گئی ہے نا قرآن میں، اس سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں توحید کیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں بہت بھرمار ہے تمثیلات کی۔ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے موت کے بعد کی زندگی کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ذرا اس گٹلی اور بیج کو دیکھو، تم جو زمین میں تم ڈالتے ہو نا، یہ سڑ جاتی اور گل جاتی۔ تو اللہ اس کے بعد پوچھا کیا اس کا وجود ختم ہو گیا؟ کیا دانے اور گٹلی کا ہو گیا؟ سڑ گئی گل گئی گٹلی، کیا اس کا وجود ختم ہو گیا؟ نہیں جناب علی، نئی زندگی لے کے آتا انہیں زمین پھاڑ کے آتا، نہیں پھاڑتا، زمین پھٹتی ہے اور اندر سے وہی گٹلی دانہ جو پھٹ کے اس کے اندر سے ایک معمولی سا پودا نکلتا ہے، نازک سا۔ تو اللہ بولے اسی طرح تمہارے خبروں سے تم کو اٹھایا جائے گا، اسی طرح تم کو زندہ کیا جائے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک گٹلی اور دانے کے پھاڑنے والے ہم ہیں، اسی طرح تم کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ تمثیلات دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو سمجھانے کے لیے چاہے وہ بچے ہو چاہے بڑے ہو، تمثیل کے ذریعے سمجھانا چاہیے، بات بڑی آسانی سے خالی اللہ کا حکم ہے سنا دیں گے نہیں، اللہ خود اگر چاہتا تو ضرورت ہی نہیں تھی تمثیلات کے، میرا حکم ہے مانو بولتا تھا، نہیں، اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے غور و فکر کے لیے، کیونکہ انسان کی عقل کیا ہے نا، کسی بھی چیز کو کسی علامت کو دیکھ کے سمجھتا ہے، کسی علامت کو دیکھ کے، اب کسی جانور کے پیر پڑے ہوئے ہیں سمجھتا ہے کہ بھئی یہ کتا گزرا یہاں سے، اس کے پنجہ ایسا ہے، یہاں سے بلی گزری ایسا، کیسے لگایا اندازہ؟ یہاں سے کتے کے پیر ہے، کتے تک چلے گیا انہیں۔ اسی طرح کائنات کی اب تمثیلات اللہ بیان کیا ہے، اب کائنات کے تمثیلات کے ذریعے سے اللہ انسان تک پہنچ سکتا ہے، کون ہے ان کا خالق، کون ہے تمہارا خالق۔ اللہ ہم سے پوچھ رہا نا تم کو کس نے پیدا کیا، اور تمثیل کیا دی اللہ تعالیٰ، آپ سے سوال کر رہا اللہ قرآن میں، کیا سوال کر رہا بھائی؟ بہت سارے سوالات ہیں، میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کو جو قرآن اللہ آپ سے کر رہا، ہر انسان سے کر رہا، وہ کیا ہے؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، آپ سے سوال کر رہا اللہ، کیا تم ایک نطفہ تھے نہیں؟ کیا تم ایک نطفہ تھے یا نہیں تھے؟ پوچھ رہا اللہ، کیا جواب ہے آپ کا؟ ہر پیدا ہونے والے کا تم پہلے نطفہ ہی تھے نا، پھر اس کو مادر رحم میں گئے نا آپ، پوچھ رہا اچھا یہ نطفے سے انسان بنانے والے کون ہیں؟ پھر کون ہے؟ تمہاری حقیقت ہی ہے نا، کیا بھائی؟ جواب نفی میں نہیں ہے، اس بات میں مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔
بول رہا اللہ قرآن میں. اسی طرح بہت ساری تمثیلات آئی. تو اسی لیے اللہ کیا بولا قرآن میں غور و فکر کرتے رہو, تدبر کرو. بہت آسان بنا ہم نے قرآن کو عبرت کے لیے, نصیحت کے لیے, اللہ کو سمجھنے کے لیے, آخرت کو سمجھنے کے لیے. بہت آسان ہے قرآن. اور شرک کے لیے تو بہت آسان کر دیا قرآن کو اللہ نے. بے حساب تمثیلات کے ذریعے سے اللہ نے شرک کی تردید کی ہے, رد کیا ہے. دیکھو تم جن کو پکار رہے ہو ان کی حقیقت کیا ہے. دیکھو جن کو تم پکار رہے ہو وہ تو مر گئے, پھر اب کس کو پکارو گے؟ مر گئے. مرنے والا تمہاری کیا حاجت پوری کرے گا, ہے نا. ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. اللہ بتایا قرآن میں سورہ نحل میں, تم جن کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ بگڑی بنائیں گے, تو فرمایا یہ کون سی چیز پیدا کیا انہوں نے؟ کسی کو پیدا کیا کیا؟ وهم یخلقون, ارے وہ خود پیدا ہے, ان کو ہم نے پیدا کیا ہے. اور پھر یہ مر بھی گئے, ختم ہو گیا ان کا. یہ تمثیلات ہے قرآن میں شرک کے لیے. بہت آسان کر دیا شرک کو سمجھانا اللہ قرآن میں. اس سے آسان اور کوئی بات نہیں ہے قرآن میں. دو چیزیں بہت آسان بتا دی گئی, ایک توحید اور ایک آخرت. قرآن میں اس کو بہت آسان کر دیا تمثیلات کے ذریعے سے, اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے. یہ حضرت لقمان کی نصیحت سے شروع ہوئی, یا بنی لا تشرک باللہ, کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو شریک مت کر. ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا گناہ ہے, بہت بڑا ظلم ہے. یہ حضرت لقمان کی نصیحت تھی ایک باپ کی اپنے, یا بنی, اے میرے بیٹے. اب یہ اللہ سبق کیوں دے رہا ہم کو؟ کیا حاصل کرنا ہے سب قرآن سے؟ اس سے یہی حاصل کرنا ہے نا, ہم بھی اپنی اولاد کو یہ تربیت دیں, سمجھائیں. کیا بھائی یہ ہے. تو دوسری بات کیا سمجھے تو ہو گئی بات اب توحید کی. بعد میں پھر آخرت کی بات آ رہی ہے. یا بنی انها ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے بیٹے یاد رکھ, اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے, اگر مثقال حبۃ, کیا فرمایا؟ ان تک مثقال حبۃ من خردل. خردل کہتے ہیں عربی زبان میں رائی کو, حبہ کہتے ہیں ایک دانہ. رائی کا ایک دانے کے برابر بھی اگر تیرا کوئی عمل ہے, اور وہ عمل فتکن فی صخرۃ, کسی پتھر کی چٹانوں میں جا کے کیا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا نا, کہیں بھی پہاڑوں میں, چٹانوں میں, وہاں جا کے وہ عمل کرا, کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے. وہ سمجھا رہی ہیں یہاں پہ. اور فی السماوات, یا آسمانوں میں اڑ کے کیا ہے, کیونکہ قرآن قیامت تک کے لیے جب تک کوئی تصور نہیں تھا آسمانوں میں اڑنے کا. اب تو اڑ رہا نا انسان, تو چاند میں کالونی بنانے کے چکر میں یہ تو نہیں ہو سکتا. 140 چیزیں اس زمین کے لیے باتیں تھیں اللہ کی, لیکن اللہ تو بول رہا کہ 1400 سال میں ہم آسمانوں کا بھی ذکر, آسمانوں میں کہیں تم جا کے اگر کام کر رہے ہیں, کوئی عمل کر رہے ہیں, اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے, لائیں گے ہم. تو یہ آنے والے زمانے کے لیے باتیں ہیں ساری, اب یہ آج کے لیے لوگ جا رہے ہیں. وہاں بھی کوئی آپ عمل کر رہے ہیں. اللہ فرمایا کہ آسمانوں میں اگر اڑ کے تم نے کام کیا, اور فی الارض, یا زمین میں کوئی سرنگیں لگائے ہوئے, کوئی تہہ خانے. یہ دیکھو پرانے زمانے کی باتیں آ گئی. پہلے تہہ خانے ہوا کرتے تھے, پہلے سرنگیں ہوا کرتے تھے بڑی بڑی بادشاہوں کی, ہے نا. اگر وہاں پہ تمہارا کوئی عمل ہو رہا اور وہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے گناہ کرنے والا, اس کی اپنی فیملی ہے, بادشاہ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں تمہارا عمل اور ہم لے کے آئیں گے اس کو. مثقال حبۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ, اللہ اس عمل کو لے کے آئے گا. یاتی کے معنی لائے گا, اللہ اس کو. ان اللہ لطیف خبیر, اور اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کون ہے؟ لطیف کے معنی باریک چیز, جو انسان جو ہے وہ چیز سادی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. تو خوردبین لگا مائکروسکوپ کے ذریعے جو چیز دیکھتا ہے نا انسان, اسے کہتے ہیں لطیف, بہت باریک, نہیں دیکھ سکتا انسان. خبیر, ہم اس کی خبر رکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے. کورونا آیا, کیسے آیا, ہم اس کو خبر ہے ہماری, تم تو نہیں دیکھ سکتے. بعد میں دیکھے تم کیا ہوا, ایک چھوٹی سی چیز تھی جو تمہارے کو دکھ رہی نہیں, وہ ہے یا نہیں, کیا بھائی, لیکن ہے تو صحیح نا, مانا نا انسان. اچھا دکھ رہی تو نہیں, مگر ہے اتنی باریک ہے کہ دیکھ نہیں سکتے آپ. لیکن موت کے گھاٹ تو اتر گئے نا کئی لوگ, اس سے زندہ ثبوت ہے اس بات کا. اللہ کی مخلوق ایسی بھی ہے جو انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, اتنی باریک, اتنی چھوٹی ہے. یا اور کیجیے آپ,
جب اللہ اس کو پیدا کیا ہے تو انہیں جب پیدا ہوئی تو اور کتنی چھوٹی تھی ہوں گی. اللہ بتا رہے بہرحال خبیر، ہم ان سب کی خبر رکھتے ہیں. کیا بات ہوئی؟ آخرت کی بات ہوئی، عمل کی، حساب اور کتاب کی بات ہو گئی نا. تیرا عمل ہم لا کے کیا کریں، مانے کیا ہوں گے؟ حساب کے دن یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. یا بنیا، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر. پھر اوپر کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے تیرا اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر وہ بھی. پھر یا بنیا، پھر یا بنیا، اے میرے بیٹے. ٹھیک ہے، کوئی مجلس نہیں ہے، کوئی واضح و بیان نہیں ہو رہا. باپ بھائی بیٹا بیٹھا اس کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں حضرت لقمان، یہ لیسن دے رہے ہیں. وہ ہے یہ لیسن جو آیا قرآن میں. اللہ کو اتنی پسند آئی حضرت لقمان کی وہ باتیں، اللہ نے ان باتوں کو رسول اللہ پہ وحی کر کے قرآن میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ہدایت بنا دیا. حضرت لقمان کی اس گفتگو کو، اس نصیحت کو. نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور کیا کرو اے میرے بیٹے لوگوں کو اچھی بات بتاتے رہے اور لوگوں کو برائیوں سے روک. لیکن یہ بھی نصیحت کر رہے ہیں، بات ایسے صرف بیٹے کے نہیں، دوسروں یہ کام تم بھی کرنا ہے. بیٹے کو بھی آپ بتا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں کہ بیٹے تو جو چیز تم کو معلوم ہو گئی صحیح بات کیا ہے وہ لوگوں کو بھی بتاؤ تاکہ لوگ بھی دوست سے بچیں. ذمہ داری ہے تمہاری. اصبر علی ما اصابک، اے بیٹے یہ کام کرتے رہو، یہ کام کرنا ہے، صبر والا کام ہے یہ. تم بات اچھی بتا رہے ہیں، لوگ تمہارے کو جھڑک دیں گے، لوگ تم کو ایل فیل بچیں گے، کچھ بھی ہوئیں گا تو اس کی پرواہ مت کرو، صبر کرو. اس کے اوپر آئیں گے مصیبت. ان ذالک من عزم الامور، اے میرے بیٹے مصائب اور مشکلات کے اوپر صبر کرنا یہ ہمت والوں کا کام ہوتا ہے، دل گردے والوں کا کام ہوتا ہے. بولے قرآن میں اللہ اس کو صبر کرنا، صبر کو پی جانا، غم کے گھٹ پینا، یہ بہت بڑی ہمت والا، ہر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام. بے صبرے تو نہیں کر سکتے، ہمت والے کرتے ہیں. اور آگے چل کے نصیحت کی حضرت لقمان نے، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. بہت بڑی نصیحت کر رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں والد صاحب اپنے بیٹے کو. اے میرے بیٹے تو لوگوں سے جب گفتگو کر تو اپنے چہرے کو ادھر ادھر، اونٹ کے ساتھ پھراتا نا گردن، اونٹ کبھی بھی گردن ادھر ادھر ہی پھراتا دیکھیے آپ، تو اس طرح مت پھراؤ. سامنے والے کو پوری توجہ دو. مطلب یہ ہے اس کا، سامنے والا تو آپ سے مل رہا لیکن آپ جناب ادھر بھی کریں، اس کے اسے کیا سمجھ رہا وہ، ارے وہ میری اہمیت ہی نہیں ہے اس کے پاس. بد اخلاقی ہے یہ. کوئی آدمی عزت سے مل رہا آپ کو آ کے تو آپ اس کو عزت نہیں دے رہے ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے. یہ بد اخلاقی مت کرو بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. حضرت لقمان کی نصیحت ہے، اللہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں اس کو. لقمان تو بہت بڑی بات ہے، یعنی اللہ ہی کی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن حضرت لقمان اس کو بتا رہے ہیں. تو یہ بات اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ تو اونٹ کی طرح اپنے گالوں کو ادھر ادھر مت پھیر، کیونکہ یہ کیا ہوگا، تکبر کی علامت بھی ہے. یہ سامنے والے کی اہمیت نہیں دینا، اپنے آپ کو سمجھنا. سمجھ میں آ رہا؟ تو یہ پھر آگے بات آئی اس کی، دیکھیے جملے میں وہ کیا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. دونوں جملے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. وہ کیا ہے، لوگوں کو بے رخی سے مت بات کرو، لوگوں کو عزت دو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل. اکڑنے والے چیکاما کرتے نہیں، کوئی وہاں سے جا رہا، انہوں بھی جا رہا، ان کی نظر پڑ گئی اس کے اوپر، ادھر بھی انہیں بھی جا رہا. اکڑ دھکڑ والا رہے تو ٹھہرو بھائی، انہیں کرنا سلام میرے کو، میں کیا کروں. ہوتا ہے ایسا اکثر. یہ بھی کیا ہے، تکبر کی علامت میں تھی ایک. اسی لیے حدیث میں ایک بات آئی، تکبر کے سلسلے میں آتی ہے بات، سلام کے ساتھ ہے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو آدمی جب ملتے میں ایک دوسرے کی نظر پڑتی ہے جب، تو جو سلام کرنے میں پہل کرا، جلدی کرا، انہیں تکبر سے پاک ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے. تکبر سے پاک ہے اس کا سینہ. اگر انہیں یہ دیکھ رہا کہ نہیں انہیں کرنا بولے تو تکبر ہے یہ. اور یہ عموماً ذرا دیندار لوگوں میں زیادہ ہے یہ.
مولانا ہے، مولوی ہے، شملہ ہے، سمجھ میں آ رہا؟ وہ مریداں پہلے کرنا، میں کیا کروں؟ ان کی حیث کیا، ان کی حیثیت کیا بھائی؟ میں نے کرنا، میں علم والا ہوں، میرے پاس اتنا ہے، یہ تو بہت بڑا تکبر ہے انہیں، اس سے تو انہیں جاہل اچھا ہے۔ اب نظر پڑی، سلام، اللہ کی دعا ہے یہ، آپ جناب انہیں کرنا پہلے، میں نہیں کرتا، کیا مطلب؟ ہوتا ہے آج کل ہے، بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت بڑے مولانا انہوں آگے کرنا، وہ آپ انہوں اتنے بڑے ہوئے ہیں، 4-5 وہاں کھڑے ہوئے، آپ کی بھی نظر پڑی، آپ بھی سلام کرے تو اس کو جواب کیری نہیں کرے، آپ آ رہے ہیں وہاں سے، وعلیکم السلام، آپ سنتے بھی نہیں، خالی منڈی ہلا دیتے ہو، اتنا بڑا مسئلہ ہے ان کا، مولویوں کا، دینداروں کا، نماز پڑھنے والوں کا۔ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو سلامی نہیں کرتے ہو، نکالو خالی سلیم ہے، مسجد کچھ نہیں آتا ہے، مسجد کو جا کے انہوں کیا کریں؟ تکبر، مسجد سے ان کو تکبر ملا، انہیں باہر رہ کے سلامت ہے پھر تکبر سے۔ انداز دیکھو آپ کیا ہے یہ، نماز پڑھنے والا پہلے سلام کرنا، آپ دین کو جانتے ہیں، انہیں نہیں پڑھا، انہیں دین کو نہیں جانا ہے، لیکن آپ پہلے سلام کرو ان کو۔ اب واقعی میں آپ حاجی ہیں، عمرہ کر کے آئے، آپ نماز پہ پابندی دوسرے نہیں کر رہے تو ان کو سلام پہلے تم کرو۔ تکبر کو مٹایا ہے قرآن نے، اور وہ مٹانے کے طریقے ہم کو سنت میں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کو کیسے مٹائے، آپ سنیے حدیثیں کیا ہے سو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی سواری پہ ہے، گھوڑے پہ ہے، اونٹ پہ ہے، کار میں ہے، اور جو آدمی پیدل چل رہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سواری پہ ہے انہیں پیدل چلنے والے کو سلام کرنا۔ اس کے اندر کا گھمڑ جو ہے توڑ رہے ہیں وہاں پہ تربیت سے اس کی۔ سواری پہ چلنے بیٹھنے والا جو پیدل چل رہا، اگر تو ہوں گے بھائی اس کی 50 لاکھ کی گاڑی ہوں گی، لیکن انہوں نے 2 پٹیوں کی ہوائی چپل پہن کے جا رہا، تو اللہ کے نبی بولے تم اس کو سلام کرو پہلے۔ یہ تربیت ہے، یہ اس میں ہوگا کیا؟ کوئی آدمی اگر ایسا ہے پیدل چلنے والے کو اگر سلام کر رہا ہے تو اس کے دل میں کتنی محبت پہ وہ عزت آ جائے گی اس کے دل میں۔ آپ دیکھیے کہ جناب عالی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کہ واچ مین ہے آپ کے پاس، اگر آپ سلام کریں تو آپ کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے اس کے دل میں۔ انہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں نا، وہاں ہیں آپ، جناب عالی اٹھ کے آپ سلام اتار کے سلام کر سکتے نا، واچ مین کو نہیں کرتا، پپی 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 ہرانا مارتے۔ تکبر ہے یہ، کیوں بھائی آپ کی زبان کو لخوا مارا کیا؟ آپ سلام کرو اس کو، سلام کرو اس کو، آئیں گا بھائی السلام علیکم بولو، آپ کا بھائی ہے، نوکر ہے، تو کیا ہوا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ گاڑی میں آئے ہوئے، ہو سکتا ہے آپ بھی کسی بڑی کمپنی میں کسی کی نوکری ہوں گے، آپ بھی ہیں۔ ارے بھائی دیکھو ناپ پر ناپ، چھوٹا بڑا تو ہر جگہ لگا ہوا ہے نا، یہ آپ کا نوکر ہے تو آپ بھی کسی کے نوکری چوں گے نا، نہیں ہوں گے؟ پھر وہاں جا کے کیسا کرتے آپ؟ پہلے سلام ان کو آپ پہلے کر، تو یہاں بھی دیکھو آپ سوچو ذرا، اس کو لاؤ اخلاق، اتنے بد اخلاق ہیں آپ، اور پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو آپ کو جو ملی ہے چیز۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے معنی یہی کہ آپ انسانوں کی قدر کرو۔ حدیث میں بات آئی، 2 جملے آتے ہیں حدیث کے، تکبر یہ کہ وہ حق کو جھٹلائے اور انسانوں کی اس کے پاس کوئی قدر نہ ہو، کوئی عزت نہ ہو، یہ تکبر بولے حدیث میں۔ ارے ہمارے پاس خالی توحید شرک نہیں ہے، نماز پڑھ نہیں ہے، سب بگاڑا ہے، ناپری ہے۔ اچھا شیطان کیا کرا؟ شیطان کیا کرا؟ بت پرستی کرا، شرک کرا، کیا کرا؟ تکبر کرا انہیں۔ سب سے بڑا پہلا گناہ یہی تھا تکبر کا۔ شیطان اور آدمیت میں یہی بنیادی فرق ہے اصل۔ اللہ شیطان کو بھی حکم دیے، آدم کو بھی حکم دیے، نہیں کیا دیے دونوں کو حکم؟ آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ کے حکم دیے کہ درخت کے قریب نہیں جانا، کیا بھائی؟
اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، دونوں کو حکم ہوا، لیکن آدم علیہ السلام کیا کرے، درخت کے قریب چلے گئے۔ اللہ والا میں پہلے بولا نہیں تھا تم کو درخت کے قریب نہیں جا، پھر کیوں گئے؟ تو آدم علیہ السلام توبہ کرے، ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ظلم ہو گیا، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اگر اب معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو پھر میرا نقصان ہو جائے گا بہت بڑا۔ اعتراف کر لیے۔ شیطان کو بولے کہ تو کیوں نہیں کرا سجدہ؟ ہاں انا خیر من ہے، شیطان کیا بولا؟ انا خیر، میں کہیں کو سجدہ اس سے کروں، میں اس سے اچھا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا، میرے کو آگ سے بنایا تو، لہذا میں اس سے اچھا ہوں۔ اور وہاں کیا کرے آدم علیہ السلام؟ توبہ کر لیے اور غلطی کا اعتراف کر لیے، تو وہ آدم ہے۔ شیطان کون ہے؟ جو غلطی کا اعتراف نہیں کر رہا انہیں، بلکہ کیا بول رہا؟ اس سے اچھا ہوں بول رہا انہیں، وہ شیطان ہے۔ یہ دو کیریکٹر ہے قرآن میں، اور یہ دو کیریکٹر جس میں بھی ہے، آدم کے کیریکٹر ہے تو انہیں آدمی ہے، اور وہ شیطان کے کیریکٹر ہے تو اس کے اندر شیطانیت ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہوں، ایک کیریکٹر جب سے اب تک چلتے آ رہا ہے۔ اس کو سمجھیے آپ بات کو۔ انا خیر من، آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اور ہمارے گاڑی میں بیٹھے واچ مین ہے، ارے بھائی آپ سلام کر، میں کہیں کو سلام کروں بھائی، میں تو گاڑی میں بیٹھا ہوں، اس سے افضل ہوں، اس کے پاس حج کا چپل بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، اس کے پاس کیا ہے بھائی؟ میرے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے میرا، ہاں اس کو کہیں کو سلام کروں بھائی؟ دیکھیے اب شیطان، میں اچھا ہوں نا، اس کے مقابلے میں آگ میری روشنی دیتی ہے، سورج سے اشتباہ وہ ہے، اس کو مطلب تجوید آگ کو، تو یہ شیطانیت ہے، کلیئر کٹ ہے قرآن کے اندر۔ یہی ہے تکبر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، حج بھی کر رہا، لیکن اگر تکبر میں مبتلا ہے، اس کا حج روزہ نماز کوئی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، وہ تو لعنتی قرار دیا جائے گا اللہ کے پاس۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والے کو اور شیخی بگارنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کے اندر اکڑ دھکڑ ہوتی ہے نا، میں ہمیشہ نہیں۔ اور جب دیکھیں اپنی چالات شیخی بگارتے رہتا، میں وہ کرا، میں یہ کرا، میں کر دیا، یہ شیخی ہے، بگارنا، سمجھے؟ اللہ ان کو کیا بولے؟ اللہ ان اللہ لا يحب، بے شک اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے ان لوگوں سے۔ یہ عام لوگوں میں ہوتی ہے کمزوری، اکثر بات کو اکڑنا دھکڑنا، زیادہ طور پہ ہمارے گھروں کے اندر کن کے پاس ہوتی معلوم؟ اکڑنا دھکڑنا، بولے تو ذرا ہمارے بھونئی صاحب داماد کے پاس بہت ہوتی ہے، صحیح بولو غلط بولو؟ ہے بولے اب تو تمہارے گھر کو نہیں آتا، میں اب تو آتا ہی نہیں، کیا ہے بولے میری کوئی عزت ہی نہیں کرے، اتنی بڑی دعوت کرے، اتنی میرے سے مشورہ ہی نہیں، بلا ہی نہیں میرے کو، ہے ارے کیا تعلق ہے بھونئی صاحب ذرا، اسی لیے بھونئی کو کیا کرتے، ایک ران بیچتے اپن، اب آؤ بھائی ذرا، بیچارہ ناک منہ ٹیڑھا کرتا، اس کو سالٹ ران دو، نہیں تو پھر وہاں بھی کر دیتا گڑبڑ، دادی ہڈیاں بھیجے دو، اب ران دیے تو ذرا تسلی تو ہوتی اس کے نفس کو، ہے ابھی بھی ہے میرا بولتا ہے۔ تو یہ زیادہ ہمارے بھونئی صاحب اور داماد کو جو نا بہت رہتی ہے اکڑنے دھکڑنے کی۔ وقصد فی مشئک واغضض من صوتک، کیا نصیحت، کیسی نصیحتیں کر رہے ہیں بیٹے، ابا جان والی بیٹے کو دیکھیے اب آپ، ہاں اے میرے بیٹے اپنی چال میں ذرا اعتدال پیدا کر، چال چلن پہ بھی تربیت ہو رہی ہے اب، شرافت کی علامت ہوتی ہے آدمی کی، ایک چال میں بھی جو ہے نا ایک شرافت نظر آتی، سمجھ میں آ رہا؟ وہ زیادہ تیز چلا، زیادہ بھاگا تو ہم بھی بولتے کیا ہے رے بولتے نا، اللہ بول رہے ہیں میرے بیٹے وقصد فی مشئک، اپنی چال میں اپنی چلن میں کیا کرو، میانہ روی کرو، نہ ہلو نہ تیز بھاگو، وقار ہونا آپ کی چال میں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کے موقع کے اوپر، نماز کھڑی ہوئی ہے اور تم وضو کر کے آ رہی، نماز کھڑی ہوئی ہے، جماعت کھڑی ہوئی ہے، آپ وضو کر کے آ رہے، تو اللہ کے نبی فرمایا کہ بھاگو مت، اطمینان سے وقار کے ساتھ جا کے جماعت میں شریف ہو۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگوں کو جماعت کھڑی ہوئی ہے، دن ایسا بھاگتے انہوں، منع ہے، یہ وقار کے خلاف ہے۔ اور یہی بات یہاں بھی آ رہی ہے، وقصد فی مشئک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، اور وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی ذرا پست رکھو، چیخو مت، چلاؤ مت،
آوازوں بھی بڑے وہ ہوتے ہیں نا، وہ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دھوئے کا پولیشن جو ہوتا ہے نا، اسی طرح آوازوں کا بھی ہوتا ہے کیا بھائی؟ اب جب آوازوں کے تعلق سے بولا اب یہ بڑے بڑے ریکارڈنگ سونا لگا کے کر رہے ہیں، یہ کیا ہے پھر؟ اب یہ وہی چاہے نا پھر کیا بھائی؟ آپ اپنے خوشی ہے محلے میں کر رہے ہو، باقی پورا محلے کی نیند خراب کر دی آپ چیخ کے پکار کے، ہاں کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ اپنی آوازوں کو، مومن کی تو بات ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کیا سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا. اب زبان سے بولے تو یہی چیخو پکارنا، ریکارڈنگ لگا دیے، ساؤنڈ لگا دیے، رات کے 2-3 بج رہے ہیں، آپ شادی آپ کی خوشی آپ کے گھر میں ہو رہی، پورا محلہ پریشان ہے. منع کر دیا اللہ تعالیٰ، سختی سے منع ہے. یہ مسلمان سمجھ رہا نہیں، تربیت ہو رہی ہے اس کے. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو دھیمی رکھو، پست رکھو. إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، دیکھ بیٹے سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. دیکھیں آپ، حمیر بولے تو گدھا، حمار گدھا، گدھا چیختا ہو نہیں، ہم پوچھو مت. تو تمثیل دی اللہ قرآن میں. زیادہ چیخنا چلانا، بڑے آوازہ نکالنا، یہ کس کے کام ہے؟ یہ گدھے کے ہیں. اس کو سمجھنا چاہیے اس کو. چاہے وہ آپ عبادت کے جملے چھوڑیں دیو جی، آپ چیخ چیخ کے کرنا منع ہے. اسی لیے بھی قرآن بھی آپ کو بہت زیادہ آواز سے پڑھنا بھی منع ہے. قرآن اللہ کا کلام بھی زیادہ آواز سے پڑھنا یہ بھی منع ہے. وقار نہیں ہوتا اس کے اندر چیخنے چلانے میں. یہ گدھوں کی بات ہے بولے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ تربیت ہے. اب اندازہ لگائیے آپ ختم ہو گیا ہے، رکوع نمبر 2 ختم ہو گئی اس کے اوپر. اب یہ ساری چیزیں جو آئی ہے نا، ایک باپ اور ایک بیٹے کی، اس میں تو بیٹے کا تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن بیٹا تو سن رہا بیٹھ کے والد صاحب کی نصیحت کو. اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس قرآن کی روشنی میں، کیا ہم کبھی اپنے بچوں کو لے کے بیٹھ کے کبھی یہ لیسن دیے کیا؟ گمراہ ہو گئے نا جی اپنے. کبھی یہ سمجھائے؟ سمجھا تو کیا سمجھائے؟ اچھا پڑھنا، اچھے نمبر لانا، یہ سمجھائے. وہ پڑھ جائے کالج کو ٹائم پہ جانا، وہ جانا، پٹ نہیں مارنا، یہ سمجھایا. اور کچھ بڑھ کے نکل گیا تو اچھا جاب ڈھونڈنا، اچھا کمانا. سمجھ میں آ رہا؟ یا پھر آپ کے پاس کوئی دکان ہے تو یہاں بیٹھو بیٹا، آؤ تم کو کل بیٹھنا ہے، ہمارا کیا ہے کاروبار سیکھو تم. یہی سمجھا؟ یہ سمجھائے کبھی نہیں. اگر آپ صرف بچوں کو کھانا پینا سکھا رہی ہیں تو آپ سے زیادہ کھانا اور پینا جانور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کھانے کا. ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے کھانے پینے کی تک پرورش جانور کرتا ہم سے اچھا. کوئی جانور بھی اپنے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا. ہم تو کبھی، ہمارے بچے بھی کبھی بھوکے رہ گئے ہوں گے، چاہے وہ چڑیا ہو چاہے درندہ ہو. کوئی جانور بھی جناب چھوٹے اس کے بچے ہوتے ہیں تو پوری جنگل میں بھاگتا ہے کہ بچوں کو شکار کر کے لا کے دینا ہے. کوئی چوڑیا ہے تو اڑتی ہے کہ بچوں کو دانا لا کے ڈالنا ہے اس کے منہ میں. ہم سے زیادہ جانور پرورش کریں اپنے بچوں کی. اگر ہم بھی صرف کھانے پینے کی حد تک جناب علی اس کی تربیت کریں گے تو ہم سے اچھے جانور ہیں. آپ کی تربیت یہ ہے کرنے کی، اصل میں یہی اخلاق ہے، یہی ایمان ہے، بتایا جا رہا ہے. یہ ڈیوٹی، یہ فرض کبھی بھی ہم نہ فرض سمجھیں نہ کبھی سمجھائے بچوں کو. کبھی نہیں سمجھائیں بچوں کو. یہ بہت بڑا خلا ہے، مائنس پوائنٹ ہے ہمارے اندر. پھر اب بچے اخلاق کہاں سیکھیں گے؟ دین کہاں سیکھیں گے بچے؟ ایمان کہاں سیکھیں گے؟ اب باپ سمجھا رہے نہیں ان کو، کہاں سیکھیں گے بھائی؟ اسکول میں تو نہیں سکھا رہے نا، کالجوں میں بھی نہیں سکھا رہے نا یہ ساری چیزیں. وہاں تو مادے سے بحث ہے. کیا بھائی اخلاقیات تھوڑی ہے وہاں پہ؟ نہیں ہے نا. تو اخلاقیات تو قرآن میں ہے، آپ ذمہ دار ہے اس کے. اب بیٹھنا، کوئی ٹائم نکالنا بچوں کے لیے. آپ جو جناب علی ان کی تربیت کے لیے. آج کل بچوں کا اور پیرنٹ کا کیا قصہ ہوگا معلوم؟ مہینوں ملاقات نہیں ہوتی باپ بیٹے کی. کیسا؟ والد صاحب دکان بند کر کے آئے تھے 10 بجتے 11 بجتے کھا کے دیتے، اور بچے جب تک سو جاتے آئے تک نہیں. اور والد صاحب 10 بجے تک سوتے رہتے، بچے 8 بجے نکل جاتے. ہو رہی بلا
بچہ دیکھ رہا ہی نہیں بابا کو، نہ بابا بچے کو دیکھ رہا، خالی معلوم ہے بچے چل دیا میرے بچے ہیں بول کے. پھر کیا کر رہا انہیں؟ بچوں سے کانٹیکٹ کیا اس کا، بچوں سے گفتگو ہو رہی کیا، ٹائمنگ کیا ہے بچوں کا، آپ دیکھ لیجیے. آپ انہیں 10 بجے 11 بجے آئیں گے، جب تک بچے کھا پی کے سو لیتے اسکول جانے کے، اور بچے جب صبح 8 بجے نکل جاتے آپ سوتے رہتے. ختم قصہ. اور کیا ہے؟ مہینوں نہیں ہو رہی. تربیت کیسے ہوں گے ہم؟ لاپرواہ ہو گئے بچوں سے ہم. پھر بول رہے ہیں بچے بگڑ رہے ہیں، بچے سدھرنے نہیں، سماج میں اصلاح نہیں ہو رہی. سمجھ میں آ رہا تو کیوں نہیں ہو رہی آخر؟ آپ ٹائم دے رہے نہیں بچوں کو آپ. اور کئی ایسے لوگ آئیں کیا نہیں، دوستوں کو جو روزانہ 2-2 4-4 گھنٹے دے رہے ہیں باہر. کہاں گئے تھے؟ کام کچھ بھی نہیں تھا، چبوترے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں ہم. 3-3 4-4 گھنٹے چبوترے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں ہم. 3-3 4-4 گھنٹے ہوٹلوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں. بچے بیوی بچے اس کو ٹائم ہی نہیں ہے دینے کے لیے، گھنٹہ آدھا گھنٹہ بھی نہیں دے رہے ہیں بچوں کو. بچے آپ کے بچوں کو آپ اپنا سمجھے یا نہیں سمجھے آخر؟ آپ دیکھیے. اچھا یہ تو یہ کہ چھوٹے بچے جو زیادہ کچھ بڑے گھر والے لوگ ہیں ان کی تو اور ہی حالت خطرناک ہے. انہیں تو چھوٹا بچہ جب جو جناب علی تھوڑا بہت بچہ ہے، نوکرانی سنبھالنا چھوٹے بچے کو، میم صاحب نہیں سنبھالتے. یہ حالت ہے ہماری. کیا بھائی؟ بچہ رو رہا، ماں اٹھائی، لیکن بچہ سنبھل رہے نہیں ہے ماں سے، روکنا اس کا رکا ہی نہیں ہے. نوکرانی لے لیتے سکون سے آ گیا. نوکرانی لیتے کیا ہوا؟ رونا بند کر دیا انہیں. مطلب کیا ہوا اس کا؟ وہ چھوٹے ننھے سے دماغ میں نوکرانی کو اپنی ماں سمجھ رہا ہے. یہ سب سے بڑا جو ہماری لاپرواہی ہے نا، اس کا یہ نتیجہ ہے. اس کو سمجھ رہا انہیں، اسی لیے خاموش ہو گیا. بازار میں شاپنگ پہ جا رہے ہیں، آپ حالت دیکھے ہوں گے، بڑے لوگوں کی کار میں سے اتر رہے ہیں، ساتھ میں نوکرانی بھی ہے، سیٹانی بھی ہے. سیٹانی کے گود میں کتے کا بچہ ہے، نوکرانی کے گود میں سیٹانی کا بچہ ہے. اس کریکٹ بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہائی فائی جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہو رہا ان کو معاملہ. دنیا کہاں سے ہم کیا کر رہے ہیں قرآن چھوڑ کے. تو بہرحال یہ ایک نصیحت کی باتیں تھی، آپ کے سامنے رکھا. قرآن کی سورہ لقمان ہے، رکو نمبر 2 ہے، اس کو ذرا روزانہ پڑھتے رہیے. آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں اللہ سے دعا کر دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.